إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ سے ڈرو اور اس کی نگرانی کا خیال رکھو اور اس کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو اس حالت میں کہ تم پورے کے پورے مسلمان ہو۔ اللہ کے بندو، بے شک محبت اور پیار کے بڑے دروازوں میں سے ایک دروازہ الفت، مودت اور پیار پیدا کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب وہ صلہ رحمی ہے، رحم کی رشتہ داریوں کو جوڑنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگو، سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رحم کی رشتہ داریوں کو جوڑو اور رات کو نماز پڑھو، یعنی تہجد کا اہتمام کرو۔ والناس نعم، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، ان چار کاموں کے کرنے کے بعد کیا ملے گا؟ تدخلوا الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ رحم کی رشتہ داری کا شرف اور عظمت اور شان یہ ہے۔ رحم کو ملانا بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ ذوالجلال نے رحم کے معاملے کو اپنے حق کے ساتھ ملا کے ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈرو تم اللہ ذوالجلال سے جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو، اور ڈرو تم رحم کی رشتہ داریوں سے۔ امام سدی کہتے ہیں اتقوا اللہ واتقوا الارحام لا تقطعوها، اللہ سے ڈرو اور رحم کی رشتہ داریوں سے ڈرو۔ کیا مطلب ہے ڈرنے کا؟ لا تقطعوها، رحم کی رشتہ داریوں کو توڑو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی بنا کے بھیجنے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ کے پیغمبر بنا کے بھیجنے کا کیا راز اور کیا حکمت ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلنی بصلۃ الارحام، رب ذوالجلال نے مجھے صلہ ارحام، رحم کی رشتہ داریوں کو جوڑنے کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ وکسر الاوثان، اور بتوں کو توڑنے کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ وان یوحد اللہ، اور اس لیے نبی بنا کے بھیجا ہے کہ اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کی توحید کا پاس کیا جائے۔ جو لوگ رحم کی رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں تو یقیناً وہ دیکھتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، وہ کانوں سے بہرے ہوتے ہیں اور آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے دھتکارے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کیا یہ عجیب ہے یا قریب ہے کہ جب تم زمین کے ذمہ دار بنایا جاؤ، تم کو زمین میں حکومت دی جائے تو تم زمین میں فساد پیدا کرو گے۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم اپنی رحم کی رشتہ داریوں کو توڑو گے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا يدخل الجنت قاطع رحم، جو رحم کی رشتہ داری کو توڑنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صلہ رحمی کرنے سے
کیا ملتا ہے؟ صلہ رحمی کرنے سے مالوں میں برکت آتی ہے، صلہ رحمی کرنے سے عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت پیدا کیا جائے، اس کے رزق کو پھیلا دیا جائے، اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، وَيُنْسَأْ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور دیر تک اس کا ذکر باقی رہے، لوگ اس کو یاد کرتے رہیں، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یاد رکھیے جس قدر لوگ آپ کے زیادہ قریبی ہیں، وہ اسی قدر آپ کے تعلق بلانے کے زیادہ حقدار ہیں، اور اسی قدر آپ پر ان کے ساتھ قرابت اور صلہ رحمی کرنا واجب ہے۔ جس قدر جو جتنا قریبی ہے وہ اتنا زیادہ صلہ رحمی کا حقدار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ابدأ بمن تعول، آپ جن کی کفالت کر رہے ہیں ان سے شروع کیجئے، امک و اباک و اختک و اخاک ثم ادناک ادناک، اپنی ماں سے شروع کیجئے اور اپنے باپ اور اپنی بہن اور اپنے بھائی، اور پھر اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار آتے ہیں۔ یہ ترتیب ہے شریعت میں صلہ رحمی کے ملانے کی۔ صلہ رحمی یہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے ایک تاکید شدہ فریضہ ہے، اور اس کی سزا اللہ بندے کو جلدی عطا کر دیتے ہیں۔ صلہ رحمی ایک تاکیدی فریضہ ہے اور اس کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ صلہ رحمی کو توڑنے اور کاٹنے کی سزا اللہ جلدی دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے ما من ذنب اجدر ان يؤجل اللہ تعالی لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ رب ذوالجلال اس کی سزا بندے کو دنیا میں جلدی دے دے، یا پھر آخرت میں بھی اس کے ساتھ اس کی سزا کو ذخیرہ کر دے۔ مثل البغی و قطیعۃ الرحم، جس قدر جو ہے وہ سرکشی کرنا ہے، وہ زنا کرنا ہے اور قطع رحمی کرنا ہے، یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ دنیا کے اندر بھی بندے کو جلدی سزا دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کی سزا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جو آپ کے صلہ رحمی کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، وَأَوْلَى الْأَنَامِ بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ، اور وہ لوگ جو لوگوں میں سے سب سے زیادہ آپ کے صلہ رحمی کے حقدار ہیں، ہما الوالدان، وہ آپ کے امی اور ابو ہیں اور آپ کے والدین ہیں، ان کا حق سب سے زیادہ واجب اور ضروری ہے، اور ان کے حق میں کوتاہی کرنا یہ بڑی قبیح اور بری حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، صرف اسی کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرو، احسان کرو اور نیکی کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر وہ دونوں یا ان میں سے ایک تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، فلا تقل لهما اف، تو ان کو اف بھی نہ کہیے، ولا تنہرہما، اور ان کو ڈانٹیے بھی نہیں، وقل لهما قولا کریما، اور اپنے والدین کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ اور بڑی شرافت کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ بات کیجیے۔ مفسرین نے کہا ہے والدین کو بڑھاپے میں اذیت دینے سے اس لیے روکا گیا ہے، اگرچہ ماں باپ کو اذیت دینا زندگی کے ہر حصے میں حرام ہے، وہ ہر مرحلے پہ حرام ہے، لیکن بڑھاپے کے اندر والدین سے کچھ ایسے کام بھی سرزد ہوتے ہیں جو یقیناً بندے کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، اور جس سے والدین اپنے بڑھاپے کی وجہ سے کوئی ایسے جملے بول دیتے ہیں، لیکن اس موقع پہ بالخصوص اپنے آپ کو
صبر اپنے آپ کو بصبر رکھنا اور اپنے دامن میں صبر رکھنا بڑا ضروری ہے، اور اس وقت ان کی خدمت کرنا، ان کی باتیں سننے کے باوجود بھی ان کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راغم انفو ثم راغم انفو، اس بندے کی ناک مٹی میں مل جائے، پھر اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، پھر اس بندے کی ناک مٹی میں مل جائے۔ قیل من یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کا رسول کون آدمی ہے جس کے لیے آپ یہ 3 مرتبہ بد دعائیہ جملے بول رہے ہیں کہ وہ اس کی ناک مٹی میں مل جائے، اس کی ناک خاک میں مل جائے؟ فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر، جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا، احدہما او کلیہما، دونوں کو یا ان دونوں میں سے ایک کو، فلم یدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بڑے لوگوں کے اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اس بندے سے صلہ رحمی کریں جو آپ سے تعلق کاٹتا ہے، اور آپ اس بندے سے درگزر کریں جو آپ پر ظلم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی، جو شخص بدلے میں کسی پہ احسان کرتا ہے یا بدلے میں کسی سے ملتا ہے یا بدلے میں کسی سے تعلق قائم کرتا ہے، اس کو صلہ رحمی کرنے والا نہیں کہتے، ولیکن هو الذی قطعت رحمہ وصلها، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جس کے تعلق کو کاٹ دیا جاتا ہے، مقابلے میں اس کے عزیز اس کے تعلق کو کاٹ دیتے ہیں اور یہ پھر بھی اس تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، یہ شخص صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ان لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان لی قرابۃ اصلهم ویقطعونی، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن سے میں تعلق جوڑتا ہوں اور وہ کاٹتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتے دار ہیں، میں ان سے تعلق کو جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے کاٹتے ہیں، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، وَأَحْلَمُ عَنْهُمْ وَهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، میں ان کی باتوں کو برداشت کرتا ہوں، حلم سے کام کرتا ہوں، بردباری سے کام لے کے میں برداشت کرتا ہوں، لیکن پھر وہ میرے خلاف جہالت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لئن كنت كما قلت، اگر تو اسی طرح رہا جس طرح تو نے کہا ہے اور تو برداشت کرتا رہا اور تو جوڑتا رہا، تو گویا کہ تو ان کے منہ کے اندر گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور جب تک تو ایسے کرتا رہے گا ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، تو رب ذوالجلال کی طرف سے ایک مددگار مسلسل تیری مدد کرتا رہے گا جب تک تو ان کے ساتھ یہ رویہ کرتا رہے گا۔ صلہ رحمی یہ ایمان کی نشانی ہے اور یہ رحمان کی محبت کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیصل رحمہ، جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ماں اور باپ، آبا اور امہات، والدین وہ صلہ رحمی سے خوش ہوتے ہیں، صلہ رحمی سے خوش ہوتے ہیں جب والدین اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے اولاد کو ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیکھتے ہیں تو والدین خوشی سے باغ باغ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ موت کے بعد بھی والدین کو خوشی ملتی ہے اگر اولاد آپس میں مل کے رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد موتهما، اللہ کے رسول کیا والدین کی ساتھ حسن سلوک میں سے کوئی نیکی باقی ہے کہ ان کے فوت ہونے کے بعد بھی میں ان کے ساتھ اس نیکی کو برقرار رکھوں؟ فرمایا ہاں،
الصلاۃ علیہما، والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے دعا کیجیے، والاستغفار لہما، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، وانفاذ عہدہما من بعدہما، اور جو ان سے ایگریمنٹ ان کی زندگی میں کیے تھے ان وعدوں کی پابندی کیجیے، وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، اور آپ کے وہ رحم کے رشتے دار جن کا تعلق والدین کی وجہ سے ہے، والدین دنیا سے چلے بھی گئے ہیں پھر بھی ان کی رشتے داریوں کو ملائے گا، تو والدین کو اس کا دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا فائدہ ہوگا، اور والدین کے ساتھ یہ حسن و سلوک ہوگا کہ ان کے جانے کے بعد بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق جوڑتا رہے۔ صلہ رحمی کے کچھ درجات بھی ہیں۔ سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی کسی سے تعلق کاٹنا ختم کر دے، یعنی بالکل چھوڑے نہیں، جھگڑا نہ کرے، اور کم از کم درجہ یہ ہے کہ جب ان سے ملے تو وہ ان کو السلام علیکم کہہ کے ملے۔ امام شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں الرحم، جو رحم ہے، ہم الاقارب، وہ آپ کے قریبی رشتے دار ہیں، وصلتہم بما یرا بہ العرف، اور ان کے ساتھ صلے کا مطلب اور صلہ رحمی کا مطلب عرف میں جو چلتا ہے اور جس کے اوپر لوگ جو اپناتے اور لوگ کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنا یہ ٹھنڈے پانی کی طرح ہے، تطفئ نار الحقد والقطیعۃ، یہ کینے اور قطع رحمی کی آگ کو بجھا دیتا ہے، وتجلب المودۃ والسکینہ، اور یہ آپس میں پیار اور سکون کو کھینچ کے لے کے آتا ہے، یہ صلہ رحمی کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے ایک دن اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا اور ان سے مخاطب ہوئے، فرمایا انی لا املک لکم من اللہ شیئا، بے شک میں قیامت کے دن تمہارے لیے ذرہ برابر بھی تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں قیامت کے دن تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، انی لا املک لکم من اللہ شیئا غیر ان لکم رحما سأبلھا ببلالھا، سوائے اس کے کہ آپ کے ساتھ میری رحم کی رشتہ داری ہے اور اس کا پاس میں کرتا رہوں گا جب تک زندہ ہوں۔ صلۃ الارحام، یہ صلہ رحمی کرنا یہ امان کا سبب ہے، یہ خوف اور خطرے ٹال دیتا ہے، یہ غموں اور دکھوں کا علاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی اترنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور آپ کا دل خوف کی وجہ سے تھر کانپ رہا تھا، تو کیا فرمایا حضرت خدیجہ نے؟ فرماتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں اے میرے سر کے تاج، مجھے اللہ کی قسم ہے، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں ان میں سے ایک خوبی صلہ رحمی کرنا بھی ہے، اور جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ اس لیے میرے عزیزو، صلہ رحمی یہ ایک عظیم عمل اور عبادت ہے، آدمی جس قسم کا عمل کرتا ہے اسی قسم کے پھر اس کو بدلہ بھی ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رحم کی اشاریوں کو جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قطع رحمی سے اللہ تعالی ہم کو محفوظ فرمائے۔